بہت سے باز گشت ہو رہی ہیں اسلام آباد کے اندر، سیاسی حلقوں میں بہت سی خبریں ہیں جو کہ اس ٹائم پر نا اوپن ڈسکشن بھی بن رہی ہیں، یا چائے کی چسکیوں کے ساتھ اسلام آباد کے ٹھنڈے موسم میں بھی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ بٹ صاحب آپ تو اسلام آباد میں ہی ہیں، چلے آپ کے وہاں ہونے کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ پریزیڈینشل سسٹم کے لیے بڑی باز گشت ہو رہی ہے، آئین میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے لیکن اس پر غور کیا جا رہا ہے، تو اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ پریزیڈینشل سسٹم اگر آتا ہے تو کیا آصف علی زرداری کے نام پورا نکلنے جا رہا ہے، کیونکہ اس ٹائم صدر تو وہی ہے؟ درست فرما رہی ہیں قابل احترام فضا صاحبہ، آپ صدارتی نظام کی جو باتیں ہیں، باز گشت آپ کے پاس پہنچ گئی ہے، میں بھی اس کو کہتا ہوں یہ بات درست ہے۔ سوال کیا ہے، ہو کیا رہا ہے، اندرونی کہانی کیا ہے؟ اصل بات ذرا غور کریں، سب سے پہلی تو بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک ہے وہ آپ نے سفارتی محاذ پر، جنگی محاذ پر جیت لیا ہے، اب آگیا معاشی محاذ۔ جب آپ معاشی محاذ پر آتی ہیں تو اس وقت ملک ابھی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے، یہ بات مقتدر حلقوں کو پتہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، ہاں آ رہی ہے بھئی، 27ویں کے بعد 28ویں نہیں آنا نا، آنی ہے، کب آنی ہے؟ صدارتی نظام کب چینج ہونا ہے، کیا ہونا ہے؟ آپ ذرا غور کریں، بات صرف اتنی سی ہے فضا کہ اس وقت ملک جو ہے وہ معاشی طور پر مستحکم نہیں ہو رہا، یہ بات سب کو پتہ ہے۔ پاکستان میں ایجوکیشن کا نظام نہیں چل رہا اس وقت، جو معاشی جو پیٹرول کی آپ بات کر رہی ہیں، صدارتی نظام کی بات کر رہی ہیں، ذرا غور کریں کہ اس وقت جو ہمیں چیز درکار ہے وہ اس وقت، میں نے اسلام آباد میں پچھلے 3 روز میں دیکھا ہے، جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے اپنے ترب کے پتے جو ہیں نا وہ بڑی خوبصورتی سے پلیس کر دیے، سفارتی محاذ پہ بھی کر دیے، جنگی محاذ پہ بھی کر دیے، وہاں پہ یکے آپ کے خوب چلے۔ لیکن عوام جو ہے اس وقت، پاکستانی عوام، وہ 400 روپے کا پیٹرول نہیں لے رہی، پاکستان کی معیشت پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو رہی۔ اب ہونا کیا ہے؟ اب جب امریکہ ایران کی صلح ہو رہی ہے اور آپ کا قد کاٹ، اللہ پاک نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ایک عزت دے دی، شہباز شریف کو انتہائی عزت دے دی، جب عزت دیں گے، عزت مل چکی تو پھر بلک میں اب رحمتیں ہیں وہ چائنا سے، امریکہ سے، ایران سے اللہ پاک نے آپ کو بھجوانی ہے۔ اور یہ سوچنا پڑے گا، جو میری انفارمیشن ہے، کہ یہ اس وقت جو افراد تاش کے کھلاڑی ہے کیا وہ ایلیجیبل ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو ان کی ریپلیسمنٹ ہونی ہے۔ ترمیم آتی ہے بٹ صاحب، میں آپ کی گفتگو سے جو سمجھی ہوں کہ 28ویں ترمیم اگر آتی ہے تو اس میں پریزیڈنشل سسٹم ہو سکتا ہے، یہ تبدیلی ہو سکتی ہے، تو کیا اس کے لیے انٹرویوز شروع ہو گئے اسلام آباد میں؟ کچھ یہ خبر دینا آپ باقی بلیک اینڈ وائٹ تو ابھی تک کسی بندے کے پاس نہیں ہے۔ میری کل بھی 2 مقتدر شخصیات سے ملاقات ہوئی ہیں، اگر آپ صفات کی بات کریں، بلیک اینڈ وائٹ کی بات کریں، لیکن جو اشخاص یہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے دماغ میں ایک سکرپٹ بن چکا ہے، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اگر پاکستان کے ٹیکسی کرتے ہوئے جہاز کو اب اوپر اٹھانا ہے تو اس کے لیے ایک بڑی سرجری جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ اگر ابھی یہ اکانومی اس کی طرح ہو سرجری گیا کے لیے تو کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ بتائیں کہ بجٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے بٹ صاحب، بجٹ پہ ہم نے پروگرامز بھی اکٹھے کیے ہیں، کیا چینجز آ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہم نے عوام کے سامنے رکھا ہے کہ کتنی ٹیکس لگ رہے ہیں، نئے ٹیکس لگ رہے ہیں، لیکن یہ بھی خبریں ہیں کہ بہت سی منسٹریز چینج ہونے والی ہیں، تو کیا وہ بجٹ سے پہلے ہوں گی یا بجٹ کے بعد ہوں گی؟ اور خاص طور پہ وزیر خزانہ کی منسٹری محمد اورنگزیب کی پرفارمنس سے نواز شریف کچھ خوش نہیں ہے، یہ ہم اپنے پروگرام میں بریک کر چکے ہیں نیوز۔ آپ درست فرما رہی ہیں، ہم پچھلے پروگرام میں بات کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ یہ کر لیتے ہیں، میں آپ کو آسان الفاظ میں 1.5 منٹ میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، آپ غور کریں کہ اس وقت سیاستدان جو ہیں وہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ پاکستان کی عوام جو ہے وہ سینہ تان کر کہہ رہی ہے ہم نے بھارت کو شکست دی، سینہ تان کر کہہ رہی ہے کہ ہم اس وقت صلح صفائی کروا رہے ہیں، دنیا ہمارے پیچھے چل رہی ہے، لیکن ساتھ کیا کہتے ہیں؟ گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے جیب میں پیسے نہیں ہے۔ یہ حالات مقتدر شخصیات کو سمجھ آ چکی ہے، پاکستانی عوام کو کھڑا کرنے کے لیے اب یہ سارے کام ہونا پڑیں گے۔ وہ کام کیا ہے؟ آپ ذرا غور کریں، ایجوکیشن 1، آپ کی ہیلتھ 2، آپ کی آبادی پاپولیشن 3،
آپ کا اورنگزیب صاحب کی جو آپ نے بات کی ہے، یہ ساری چیزیں اس طرح عوام، کیا آپ سمجھتی ہیں ہیلتھ مل رہی ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کا ایجوکیشن بالکل ٹھیک پیٹرن پہ، آبادی کا تناسب بے ہنگم ٹریفک کی کس طرح جا رہا ہے؟ یہ اب ساری چیزیں اگر صوبوں نے ٹھیک نہ کی تو یہ چیزیں وفاق کے پاس جانی ہے، اور انہی چیزوں کی وزارتیں چینج ہونی گی، چینج بھی ہوں گی، کیونکہ اورنگزیب صاحب انتہائی قابل احترام ہیں، وہ حبیب بینک کے پریزیڈنٹ بھی رہے وزیر خزانہ بننے سے قبل، اور ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جسٹس رمدے صاحب کے داماد ہیں وہ، اور ایک بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عوام کو ریلیف، آئی ایم ایف کو مطمئن کیا، یہ ان کی کامیابی ہے، لیکن اس کے لیے اب چینجنگز آنا بہت ضروری ہو گئی ہیں، یہ سب کو پتہ چل گیا ہے۔ اگر یہ 28ویں ترمیم آتی ہے، اب یہ غور کریں نا، جب 28ویں ترمیم میں مثال کے طور پر اگر صوبوں کی بات کی جائے تو صوبے تقسیم کرنے ہیں، تو وہ صوبے تقسیم بھائی اسمبلیوں نے قرارداد 2/3 میجورٹی سے پروو کر رہی ہے نا، سندھ اسمبلی نے کرنی ہے کہ کراچی کو صوبہ بنایا جائے، پنجاب نے کرنی ہے لاہور کو صوبہ بنایا جائے، تو 28ویں ترمیم میں اگر وہ اختیارات ہی میں آپ سے سلب کر لوں، یہ اسمبلیاں کریں ہی نہ، تو پھر صوبے بھی بن سکتے ہیں، پھر این ایف سی وارڈ کی باتیں ایک لمبی ڈیبیٹ میں آپ سے کر سکتا ہوں، لیکن 3 لائنوں میں کمپائل اگر کروں تو سیدھی بات میں آپ کو یہ فکرہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا معاشی ماڈل فضا تبدیل ہونے جا رہا ہے، اس کے آگے جو رکاوٹ آئے گی وہ پانی بہا کے لے جائے گا، وہ نہریں بن جائیں گی، ان نہروں کے آگے اگر کوئی پل لگائے گا وہ پل ٹوٹ جائے گا، پھر صدارتی نظام بھی آئے گا، پھر دمشق قلندر بھی ہوگا۔ اب جو چینجز کی بات کر رہے ہیں کہ پازیٹیو چینج، ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ عوام بھوکی مر رہی ہے، عوام کے لیے اگر اب بھی نہ سوچا گیا تو خدا نہ خواستہ عوام سڑکوں پر آ جائے گی۔ فضا بالکل ٹھیک ہے بٹ صاحب، آلموسٹ آ ہی چکی ہے 400 روپے لیٹر پیٹرول، یہ کوئی عام بات تھوڑی ہے، وہ جو یہ آٹو رکشہ چلاتے ہیں ان سے پوچھے یہ کیا صورتحال ہے۔ لیکن ابھی ایک عید چونکہ آ رہی ہے، اور عید پر مریم نواز نے ستھرا پنجاب جو پروجیکٹ ہے جس کو ہم بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، بڑا یہ اچھا پروجیکٹ ہے ان کا، اور اس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی بڑا ہائی لائٹ کیا گیا۔ ابھی انہوں نے کہا کہ اگر علائشیں آپ نے گھروں کے باہر سڑکوں پر پھینکی تو آپ کو 50,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ پریکٹیکلی یہ ممکن ہے کہ مطلب کوئی کسی کے بھی گھر کے آگے اٹھا کے پھینک کے چلا جائے؟ او بھائی یہ ممکن نہیں ہے، لاہور میں 10,000 روپے کے 15,000 روپے کے چلان ممکن ہو رہے ہیں نا۔ اب لوگ بیلٹیں لگا کر گاڑیوں میں نہیں پھرتے تو سڑک پہ روک کر اسے کہا جاتا ہے 5,000 روپیہ دو ورنہ جیل جاؤ، یہ ہو رہا ہے۔ بات یہ نہیں، میں مریم نواز کے ان تمام منصوبوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، مریم نواز ٹھیک کر رہی ہے، لیکن مریم نواز اکیلی کیا کر سکتی ہے؟ مریم نواز ایک سختی کر کے ڈسپلن لانا چاہ رہی ہے پوری دنیا میں۔ میں جاتا ہوں، آپ جاتی ہیں باہر کے ممالک میں، کیوں میں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ہم وہاں پر گاڑی چلاتے ہیں، ریڈ لائٹ کراس کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا، یہاں کیوں کر رہے ہیں ہم پھر؟ وہ تھیلے دیے جاتے تھے کہ آپ اس میں علائشیں ڈالیں، اور سپاٹس بنائے گئے تھے۔ یہ ستھرا پنجاب کے جو ورکرز ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ علائشیں اکٹھی کریں، اور یہاں ایسے سپاٹس بنائے جائیں جو کہ قریبی ہوں، اور لوگوں کو بتایا جائے، جیسے شاپنگ بیگ مضبوط وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب یہ سب کچھ کرتے تھے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، جرمانے ہونے چاہیے، ڈسپلن میں قوم کو لانا چاہیے، اور پر جرمانے لینے کے لیے ہماری معاشرت کو کھڑا کرو، اور ہمیں پیسے بھی تو دو۔ جو تنخواہ لیتے ہیں تنخواہ وہی کی وہی جا رہی ہے، پیٹرولہ بڑھاتے جا رہے ہیں، اوپر سے آپ کہتے ہیں میں ٹریفک پہ بھی، میں کھالے سڑک پہ پھینکنے پہ بھی میں پیسے لگاؤں گی۔ لگانے چاہیے، آپ کو ڈسپلن قائم ہونا چاہیے، لیکن کیا منی آن صرف جانی ہے، آنی نہیں ہے؟ یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا، وفاق کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا۔ اتنے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، منی آن ہوئی